محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار اور موقع دیا کہ رمضان جیسا عظیم برکتوں والا، عظمتوں والا اور پاکیزہ مہینہ ملا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ رمضان جو ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سال کے جو 12 مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں سب سے عظمت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی شہیدوں کے بہت بڑے درجات ذکر کیے گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت فضائل ذکر کیے گئے۔ اس لیے شہید کا جو مقام ملنا چاہیے، جو مرتبہ ملنا چاہیے، اس کا اندازہ کیا ہو۔ لیکن بہرحال ان صحابی نے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دی، اور اس کے 1 سال کے بعد ایک صحابی کا انتقال ہوا اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے بستر پر۔ اب کسی صحابی نے خواب دیکھا کہ جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے وہ بھی ہیں، اور جو صحابی 1 سال کے بعد اپنے گھر میں طبعی طور پر وفات پا رہے ہیں وہ بھی ہیں، اور جنت میں وہ صحابی پہلے جا رہے ہیں جو اپنے گھر کے اندر وفات پا رہے ہیں، اور جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ شہید کا مقام اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں جائے، لیکن معاملہ یہاں الٹا نظر آیا کہ جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اپنی طبعی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ نیند سے اٹھے، صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں بعد والے صحابی کے پہلے جنت میں جانے میں حیرت کیوں ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے اس کو پہلے کے مقابلے میں 1 رمضان زیادہ ملا؟ اگر پہلے والے کے زندگی کے اندر مان لیجئے کہ 5 سال رمضان آیا تھا، تو دوسرے والے کی زندگی کے اندر 6 مرتبہ رمضان آیا، تو 1 رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ شہید سے پہلے جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ ایسا عظمت والا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم انہیں پیش کر سکیں، فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ ہماری نماز جس درجے کی ہے وہ ہم جانتے ہیں، کیسے ڈنڈی مارتے ہیں ہم نماز کے اندر، کیا حیثیت ہماری نماز کی ہے، ہمارے روزے کس درجے کے ہیں، یا دوسری عبادات میں ہمارا حال کیا ہے، معاملات کے اندر ہمارا حال کیا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہم کیسے ہیں، وہ ہمیں سب پتہ ہے۔
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان ٹوٹے پوٹے اعمال کا اجر اس مہینے کے اندر سال کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ سال میں جتنا اجر ملتا ہے انسان کو نیک عمل کرنے کا، رمضان میں اس پر 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سال کے 11 مہینوں کے اندر ایک فرض ادا کرتے ہیں، سال کے 11 مہینوں میں ہم ایک ایک فرض ادا کریں تو ہر فرض پر ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی فرض ہم رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اور نفل کا ثواب جو ہے رمضان کے اندر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر عمل کا اجر اللہ تعالی رمضان میں بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ عظمت والا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ نہ جانے ہمارے کتنے بھائی ہیں جو گزشتہ سال ہماری اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی نیک عمل لکھا جائے گا نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی زندگی دے رکھی ہے، ابھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں، کسی کو پتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی عمر اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اس کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی عمر متعین ہو جاتی ہے، اس کا رزق متعین ہو جاتا ہے کہ اس کو پوری زندگی کے اندر کتنا رزق ملے گا، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ یہ تو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمر ہے عام طور پر وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اس عمر تک آتے آتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے زیادہ عمر والے ہو جاتے ہیں، لیکن نارملی جو ہے اس امت کی عمر 60 سال ہے۔ لیکن 60 سال ہی ہر آدمی کی ہو یہ ممکن نہیں ہے، کسی کی عمر 50 سال بھی ہے، کسی کی 40 سال بھی ہے، 30 سال بھی ہے، 20 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے۔ کوئی ایسا ہے جو ایک دن کے لیے دنیا کے اندر آتا، تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے؟ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان کے اندر جو اعمال کرنے کے ہیں ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کون سے اعمال ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے ہے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ سب سے ہلکے درجے کا استغفار جو ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس سے تھوڑا سا بڑھ جائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، اس کی تسبیحات پڑھتے رہیے، استغفر اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہیے۔ سال کے 11 مہینے ہم نے گناہوں کے اندر گزارے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزارے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر
جو ایک خاص مقام ہے دل، وہ دل ان گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلے تو دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب وہ کالا دھبا لگتا ہے تو انسان بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے اس سے پھر ایک اور گناہ ہوتا ہے، پھر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ جتنے گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل پر کالے دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ زنگ ہے جو ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے۔ تو 11 مہینے ہم نے جو گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اس گناہ کو دھونے کے لیے، اپنے جسم کی سروس کے لیے، اوور ہالنگ کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا۔ جیسے ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں، ہماری مشینری ہوتی ہے، وہ چلتے 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 جو ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے۔ گاڑیاں بھی جو چلاتے ہیں ہم ایک خاص مقدار تک چل کر کہ 1000 کلومیٹر تک چل کر جو ہے اس کو پھر سروس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب ہم اس کی سروس کر لیتے ہیں تو دوبارہ سے وہ اچھی طرح سے چلنے لگتی ہے۔ ایسے ہی یہ مہینہ جو ہے ہماری سروس کے لیے اللہ نے دیا ہے، ہماری اوور ہالنگ کے لیے دیا ہے، کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ تو ایک کام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہے استغفر اللہ پڑھنا، اور فرمایا کہ 2 کام اور ہیں کہ جس سے کسی مسلمان کو چارہ ہی نہیں ہے، اسے تو کرنا ہی چاہیے۔ ایک ہے جنت کی طلب، اللہ سے دعا کرنا اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجیے، اور دوسرے ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا۔ یہ 4 کام رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ کیجیے آپ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آپ بازار کے اندر جا رہے ہیں، آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا کام بھی کرتے رہیے اور کلمہ طیبہ بھی پڑھتے رہیے، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیے۔ اور روزوں کا اہتمام، روزہ آپ جانتے ہیں تو روزے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، لیکن روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے زبان سے رکنے کا بھی نام ہے۔ زبان کا استعمال غلط نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اسی طریقے سے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ کوئی غلط بات ہم نہ سنیں، اس سے آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، روزے کا اہتمام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح جو رمضان کی خاص عبادت ہے، جو سال بھر میں کبھی ہمیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، نہ ہمیں حکم ہے سال بھر میں تراویح پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا حکم ہمیں اسی رمضان کے مہینے کے اندر ملتا ہے۔ اور تراویح یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا خاص انعام ہے، اس لیے کہ تراویح میں ہر سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں انسان کے اعمال نامے کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ ایک سجدہ کرے 1500 نیکیاں کما لے۔ ہر سجدے کے اوپر جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ اگر اس درخت کے نیچے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس درخت کی لمبائی چوڑائی سے آگے نہیں بڑھ سکے گا وہ۔ اور ہر سجدے کے عوض جنت میں ایک محل ملتا ہے،
اتنا بڑا محل کہ اس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں. کتنی بڑی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی تراویح کے ایک سجدے پر ہمیں دے رہے ہیں. کیسی عظیم الشان جنت اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے وعدہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کے وعدے جو ہے محض وعدے نہیں ہوتے ہیں جیسے دنیا کے سیاسی لوگ جو ہے وعدے کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. تو اس لیے تراویح کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر کے عید کا چاند نظر آنے تک پورے مہینے میں ہر روز تراویح کا اہتمام ہو. یہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے. تو بہرحال بہت زیادہ بات نہ کر کے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا موقع ہمیں ملا ہے تو اس کو، دنیا کے معاملات تو ہم سال کے 11 مہینے کرتے ہی رہتے ہیں، دنیا میں الجھے رہتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق کمزور رہتا ہے. کم از کم یہ جو اب رہے ہوئے 19-20 دن ہیں، ان دنوں کی قدر کر لیں. زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادات کے اندر گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کے اندر گزاریں، اللہ سے معافی مانگنے میں گزاریں. ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو. اگر ہم یہ سوچ کر کے چلے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی 8-10 مرتبہ ہمیں رمضان مل جائے، لیکن یہ بھی تو خطرہ ہے کہ یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی قدر کرتے ہوئے عبادتوں کا اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان میں ویسے تو عام حالات میں بھی رزق حلال کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پر رزق حلال کا اہتمام ہو. اس لیے کہ آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن حرام مال سے افطار کر رہا ہے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خاص طور سے رمضان میں رزق حلال کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ رزق حلال نہیں ہوگا اللہ کے یہاں کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی دعا قبول نہیں ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما کر جنت میں داخلے کے فیصلے فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.